بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل مزاب انفو پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ تو چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ میرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی آنکھوں کو چھپانے کے لیے گہرا کاجل ڈال لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، پر تمہاری آنکھیں بالکل گولڈن ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں۔ یو نو کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ او نو تھینکس کہہ کر خاموشی سے سر جھکائے اپنی کتاب میں کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اوپر اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پر گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیزر، نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی کے انکار والی بات بتانے والی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بھر میں اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہت دے دی تھی۔ شاید اس لیے کہ عام سی صورت والی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر محمل کو ستائشی نظروں سے دیکھتی۔ دراز قد، سمارٹ لمبی گردن اور اونچی سنہری پونی ٹیل، وہ لڑکی جس کی آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھی، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب کاجل ڈال کر وہ مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا تھا اور وہ ایسا ضرور کچھ کہہ دیتی جس سے محمل کا دل ٹوٹ جاتا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس پہلے اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل پھر کچھ ایسا توڑا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی۔ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں لیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی کوئی بات تھی شاید۔ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں چلتی ہوں، زارا سے کچھ کام ہے مجھے۔ اگلے 2 دن یوں ہی گزرے۔ پریشانی، مایوسی، دکھ، نا امیدی، وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پر بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا، میں تمہیں اپنا انتظار کروانے میں مزہ آتا ہے۔ تمہیں لگتا تھا میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے ایسا کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھنچا چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں مر رہی تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ تمہیں ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی بات کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو مت کرو، اپنے دل کی سنو۔ وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا بات کر کے اپنی کتاب بیچنا چاہتی ہو، میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی اور تب میں تمہیں فوراً تھما دوں۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی۔ اس وقت تو وہ غصے سے پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ کیا لگتی تھی اس کی؟ اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اور اسے غصہ کس بات کا تھا؟ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک تو محمل کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے سارا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے سارے کام بے دلی سے نپٹا رہی تھی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پیپرز ہو رہے تھے۔ اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر سے کچوکے لگاتا رہا۔ اور رات کو جب اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی۔ فائقہ آج کل سارا دن میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے۔ میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔
آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں میں نے کہا خود دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی۔ اور سب ٹھیک ہیں گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر آتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر نظر دوڑاتے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ فواد تو نظر نہیں آیا، مگر محمل پر نظر پڑی تو چہرے سے ناگواری کے اثرات چھا گئے، شاید اس بات پر کہ ان کی آخری بات پر وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے کہ نہیں تجھے؟ جب دیکھو لوٹا کے لوٹا بھاگتی پھرتی ہے ادھر ادھر۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کو اٹکا رکھا ہے گھر میں، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ فائقہ بھی ٹرے پکڑے جس میں 2 ڈونگیں تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قابل قبول لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ سیاہ فریم والا چشمہ نہ لگاتی۔ تو یہ کہاں رکھوں ممانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ پہلے بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذب بذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دے فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے۔ پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا، وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لے کر کچن میں رکھ آئی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا۔ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پر بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بنبنایا کرتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اطوار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو۔ وہ واپس آ کر سامنے صوفے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی کرتا جینز، گلے میں مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ، پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا آپ تو اس روز اپنی سلیمہ سے پڈنگ بنا رہی تھی۔ وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی آپ تو کہہ رہی تھی نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ بنانا آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ باجی کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھا ہے آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی، پھپھو چمک کر بولی تھی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پر البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماما سے۔ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تیری محمل، یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے باہر نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پر عیش کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ ارم سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے، وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھے میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پر ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے ابرو اچکائے۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چاچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں لیے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے جو اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی ہیں۔ ماسٹرز کے لیے میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچ رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلاتے رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی اور اسے لگا تھا ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ مگر ہوں ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر آغا جان کو دیکھا اور سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پر جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی تھی
وہیں ٹیبل پر موجود بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ مانگنے کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں، یہاں سے چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم لوگ ڈرتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا دیکھ کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا، اور بعد میں کتنا ہی پھپھو نے میری فائقہ نے پڈنگ بنائی کہہ کر روکنا چاہا، پر وہ رکا نہیں اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائے ہائے کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بینچ پر بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کنارے پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل ذرا سا متذبذب سی ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پر شرمندگی ہے، میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تجھے تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، وہ اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی وہ ششدر اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں لکھا ہے۔ تم نے میری کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پر صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پر کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور کس نے یہ کتاب صدیوں پہلے اس کے لیے رکھ کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی، اور پھر بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔